السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دل سے نکلے ہیں جو لفظ کہ ناول کی 8ویں قسط کی جانب چلتے ہیں۔ تم اپنا دوسرا ناول کب شروع کر رہے ہو؟ بدیعہ کے خطوط میں بھی اور فون پر بھی یہی سوال ہر بار ہوتا تھا۔ اپنے دوسرے ناول کی کہانی کافی پہلے، جب میں پہلا ناول مکمل بھی نہیں کر پایا تھا، تب میں نے بدیعہ سے ڈسکس کی تھی۔ پوری کہانی، کردار، واقعات، ایک ایک چیز پوری تفصیل کے ساتھ میں نے اسے بتائی تھی۔ اسے ہمیشہ کی طرح میری کہانی بہت پسند آئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اگلا ناول اسی موضوع پر لکھوں۔ پھر یہ بدیعہ کا فہیم اصرار ہی تھا کہ میں نے لندن آنے کے دوسرے ہی مہینے میں، جب ابھی میں خود کو نئی جگہ، نئے ناول اور نئے لوگوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنا دوسرا ناول لکھنا شروع کر دیا۔ وقت کی پہلے ناول کی طرح اس بار بھی میرے پاس شدید قلت تھی۔ راتوں میں جاگ کر، صبح منہ اندھیرے اٹھ کر ٹرینوں، بسوں میں سفر کرتے، کالج میں فراغت کے اوقات میں، یعنی یہ کہ میں خالی میل جانے والے ہر وقت کو لکھنے میں صرف کرتا۔ تم میرے لیے لکھو، یہ ایک جملہ میرے کانوں میں ہمہ وقت گونجتا اور میں کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی بھی وقت لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ لکھنے میں تو پہلا ناول بھی مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ اپنے لکھنے کو بے تحاشا تھکنے کے باوجود میں نے خود بہت انجوائے کیا تھا۔ جو لکھنا چاہتا تھا وہ لکھ کر سکون اور اطمینان پایا تھا، مگر پہلی بار اور اب کی بار میں فرق یہ تھا کہ پہلی بار خوشی، سکون اور اطمینان کے باوجود مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ پبلش ہونے کے لائق ہے بھی یا نہیں، جبکہ اب کی بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اب مجھے اپنے لکھے پر اعتماد تھا۔ میں جانتا تھا جو میں لکھ رہا ہوں وہ پبلش ہو کر میرا دوسرا ناول کہلائے گا۔ اعتماد بڑھا تھا تو کام کا معیار بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ ناول میرے پہلے ناول سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، بدیعہ کی رائے تھی۔ مجھے لندن آ کر بدیعہ بہت یاد آئے گی، ابا میاں بہت یاد آئیں گے۔ یہ تو میں لندن آنے سے پہلے ہی سے جانتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں میں بہت زیادہ یاد کروں گا۔ بوا جی، انکل، آنٹی، میں ان لوگوں کو بے تحاشا مس کر رہا تھا۔ گھر فون پر بات ہوتی تو بوا جی کو تو خود بلوا لیا کرتا، مگر آنٹی، انکل کو ہمارے بیچ ہمیشہ سے موجود دوری کے سبب جھجک کر بلا تو نہ پاتا، مگر دل ہی دل میں دعا ضرور کرتا۔ بہت دن ہو گئے آنٹی کی آواز نہیں سنی، کاش آج کل وہ ریسیو کریں۔ انکل کو خواب میں دیکھا ہے، دل پریشان ہو رہا ہے۔ گھر فون کر لیتا ہوں، اگر انہوں نے فون نہیں بھی اٹھایا تو دیا یا ابا میاں سے ان کی خیریت پوچھ لوں گا۔ ابا میاں سے لے کر اس گھر کے ملازمین تک، یہاں تک کہ اس گھر کے در و دیوار، کمرے، دالان میں ایک ایک چیز کو یاد کرتا، ان سب سے دور آ کر پتہ چل رہا تھا کہ سب میرے کتنے زیادہ اپنے ہیں، میرے دل کے کتنے نزدیک ہیں اور ان کی دوری سہنا بہت مشکل کام ہے۔ بدیعہ یا ابا میاں کا میرے نام خط آتا اور میرے اپارٹمنٹ کے ساتھیوں میں سے کوئی وہ خط میرے ہاتھ میں پکڑاتا ہوا یوں کہتا، عمر، تمہارے گھر سے خط آیا ہے، تو گھر کا لفظ سنتے ہی دل سرشار سا ہو جاتا، فخر سے مسکراتا۔ میں وہ لفظ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے فوراً لے لیتا۔ ہاں، وہاں دور اس دیس میں میرا ایک گھر ہے، میرا اپنا ایک کنبہ ہے، میری واپسی کے منتظر لوگ ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ بدیعہ سے دور ہوا تھا تو مجھ پر خود اپنے بارے میں حیرت انگیز اور عجیب و غریب انکشاف ہو رہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ رہتے رہتے آپ غیر محسوس انداز میں اسی جیسے ہو جائیں؟ سارے جہاں کا درد رکھنے والی اس کی جن عادتوں کو میں تنقید کا نشانہ بناتا تھا،
وہ سب نہ جانے کب مجھ میں آ گئی تھیں۔ میں اس کے رنگ میں رنگ گیا تھا اور یہ بات مجھے اس سے دور آ کر پتہ چل رہی تھی۔ اپنے کلاس فیلوز کو اپنے لیکچرز اسائنمنٹس دے دینا، کریئٹو رائٹنگ، ایڈیٹنگ، پبلشنگ وغیرہ سے متعلق کورس ڈسکشن سیشنز میں ان کی مدد کر دیتا۔ مفید مشورے دے دینا، ان کی تحریر میں تکنیکی اعتبار سے کیا کمی یا خرابی ہے اس سے آگاہ کر دینا، اور اپنی ملازمت میں ساتھ کام کرنے والوں کا بے انتہا خیال کر لینا جس کی طبیعت خراب ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، اس کی جگہ اس کی ڈیوٹی دے دینا۔ مبارک ہو، دنیا میں ودیع کمال کے علاوہ ایک پاگل اور پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے خط میں اسے اپنی نئی نویلی عادت بتاتے ہوئے یہ جملہ لکھا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے اور ودیع کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے ہاتھوں میں میری کتاب تھی، میری پہلی کتاب۔ میں بے یقینی سے اپنے ہی لکھے لفظوں کو ایک کتاب میں معتبر ہوتا دیکھ رہا تھا۔ ایک بے نام و نشان لڑکے کو اللہ نے یہ عزت بخشی تھی، اور وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ کتنے رائٹرز ہیں جو 30 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب شائع کروا پاتے ہیں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس کتاب کا خواب جس نے مجھ سے بھی پہلے دیکھا تھا، جس نے یہ خواب میری آنکھوں میں سجایا تھا، وہ اس وقت مجھ سے بہت دور تھی، اور میں اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ خوشی ہم دونوں کی خوشی تھی، ہمارا مشترکہ خواب، ہماری مشترکہ خوشی۔ میری کتاب خود میرے اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے جسے پہنچی وہ وہی تھی۔ میں نے اسے اور ابا میاں کو اپنی کتاب کی کئی کاپیز فوراً بھجوائی تھیں۔ سر، آپ نے تو کتاب بغیر دستخط کے بھیج دی۔ اب میں اپنی سہیلیوں کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ یہ کتاب مصنف نے خود مجھے پیش کی ہے؟ یہ میری کوئی شوخ و شریر منچلی سی فین نہیں، ودیع کمال تھی، اور میں اس کی شرارت پر قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ دیا، میں نے خوشی کے ان لمحوں میں سب سے زیادہ تمہاری کمی محسوس کی ہے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں دیا۔ کاش اس وقت تم میرے ساتھ ہوتی۔ کاش اس خوشی کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کر پاتے۔ کوئی بات نہیں عمر، تمہاری اگلی کتاب کی اشاعت کے وقت ضرور تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تب ہم اپنی خوشی خوب دھوم دھام کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ آج کی ساری کمی ہم تب پوری کریں گے۔ اس نے مجھے زیادہ دیر اداس رہنے نہیں دیا تھا۔ جب ہم ساتھ ہوں گے، جب ہم ساتھ رہیں گے، یہ احساس اتنا دل نشین تھا کہ میرا دل ایک دم ہی اداس ہونا بھول گیا۔ عمر، کتاب کتنی خوبصورت چھپی ہے۔ JBM والوں نے۔ سروق کتنا زبردست ہے۔ پیپر کی کوالٹی بھی کتنی عمدہ ہے، اور تمہاری تصویر شاندار، لاجواب۔ اتنے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ بہت سی لڑکیاں صرف مصنف کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کتاب خرید لیں گی۔ مجھ سے فون پر بات کرتی وہ ان لمحوں میں کتنی بے تحاشا خوش تھی، میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھ سے فون پر باتیں کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ کتاب کے صفحے بھی پلٹتی جا رہی تھی، مختلف صفحوں پر سے مختلف جملے پڑھ کر۔ یاد ہے عمر، یہ تم نے کب لکھا تھا؟ یاد ہے یہ جملہ پڑھ کر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ جیسی باتیں کیے جا رہی تھی۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں عمر، تمہاری کتاب کے لیے، تمہاری کتاب پبلش ہو اور اسے وہ شہرت اور پذیرائی ملے جس کی یہ حقدار ہے۔ شہرت اور پذیرائی؟ میں دیا کی بات پر ہنسا۔ میں نے ایسے کوئی خواب نہیں دیکھے تھے۔ ایک نئے مصنف کو پہلی ہی کتاب سے شہرت تو پاکستان میں نہیں مل پاتی، تو ایسے ملک میں جہاں سالانہ 1 لاکھ سے بھی اوپر کتابیں شائع ہوتی ہیں، جہاں ان گنت پبلشر ہر ماہ کئی سو کتابیں شائع کرتے ہوں، جہاں کوئی بھی نئی کتاب بک سٹورز کے نیو ٹائٹلز شیلف سے اگلے ہی ہفتے مزید کئی سو کتابوں کی آمد کے سبب پچھلے شیلف میں منتقل کر دی جاتی ہو، وہاں ایک نئے رائٹر کی کتاب کا نوٹس کیسے لیا جائے گا؟ آپ کی کتاب بہت اچھی ہے، ادب کا ایک شاہکار ہے، کلاسکس میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ یہ سب تو لوگ جب جانیں گے جب وہ آپ کی کتاب کو جانیں گے، اور یہ سب اس ملک میں میڈیا کوریج کے بغیر ممکن نہیں۔ کسی بھی نئی کتاب کی پبلسٹی، ایڈورٹائزنگ،
اس کام میں پبلیشرز کے ہزاروں پاؤنڈز خرچ ہوتے ہیں۔ ایک نئے رائٹر کی کتاب شائع کر دی جائے، یہی بہت ہے۔ پبلیشر اس کی ایڈورٹائزنگ اور پبلسٹی میں اپنا پیسہ داؤ پر نہیں لگاتے، چاہے وہ کتاب کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی دوسرے بزنس کی طرح پبلیشرز بھی اپنے کاروبار میں سب سے زیادہ اہمیت منافع کو دیتے ہیں۔ میرے لیے تو یہی بہت خوشی کی بات تھی کہ میری کتاب شائع ہو گئی ہے۔ کتاب کی اشاعت سے قبل مجھے میرے پبلیشر کی طرف سے ایڈوانس مل گیا، آئندہ رائلٹی مل جایا کرے گی۔ چند لوگ مجھے رائٹر کی حیثیت سے جاننے لگے ہیں۔ اپنے کالج میں ایک دم خاصا مشہور ہو گیا ہوں۔ ہمارے پروگرام ڈائریکٹر سے لے کر ہمارے شعبے کے تمام اساتذہ اور ساتھی طالب علم سب مجھے بہت اچھی طرح جاننے لگے ہیں۔ میں اس سب پر مطمئن تھا، خوش تھا۔ میری اس سے زیادہ کوئی توقعات تھی ہی نہیں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے میری اس کتاب کے ذریعے کس قدر شہرت اور مقبولیت میرے نصیب میں لکھ رکھی ہے۔ فور ایور بیسٹ سیلر بن جائے گی۔ ہارڈ کور پیپر بیک میں اس کی ہزاروں کی تعداد میں کاپیز دھڑا دھڑ فروخت ہوں گی۔ مختلف اخبارات میں میرا نام اور تصویر نمایاں طریقے سے جگہ پائیں گی۔ میں ایک سیلیبریٹی کی حیثیت اختیار کر جاؤں گا۔ یہاں تک تو میرے خوابوں کی بھی رسائی نہ تھی، اور میرے ساتھ یہ سب خوابوں میں نہیں حقیقت میں ہوا۔ اور اس خواب جیسی حقیقت کا آغاز اس روز ہوا جب گراہم جانسن، جو ایک بڑے نام اور شہرت کامل نقاد تھا، سنڈے ٹائمز میں، جس کے مختلف کتابوں پر ریویو پاکیدگی سے ہر ہفتہ شائع ہوتے تھے، جس کے قلم سے اپنی کتاب کی تعریف کیا صرف ذکر ہو جانا ہی منصفین کے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، اور جس کی تعریف کسی نئے کیا مشہور اور نامور ادیبوں تک کا خواب ہوا کرتی تھی، اس نے اپنے ایک کالم میں میری کتاب کا ذکر کر دیا۔ اپنے اس کالم میں وہ میری کتاب پر نہیں بلکہ ایک مشہور انگلش رائٹر کے نئے ناول پر تبصرہ کر رہا تھا۔ یہ اور بات کہ اس تنقید و تبصرے میں اس نے میری کتاب کو بھی شامل کر ڈالا۔ جس ناول پر وہ کر رہا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس تنقید و تبصرے میں اس نے میری کتاب کو بھی شامل کر ڈالا۔ جس ناول پر وہ تبصرہ کر رہا تھا، اتفاق سے وہ بھی دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ اس ناول کے رائٹر نے اپنی ریسرچ بڑی محنت سے کی تھی، یقیناً اس ریسرچ میں بہت وقت بھی لگایا ہوگا۔ جنگی سازوسامان، جنگی ہتھیار، امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی، جاپان وغیرہ کس ملک کے پاس کتنے ہتھیار تھے، کس نوعیت کے ہتھیار تھے، کس ملک کی دفاعی صلاحیت کتنی تھی، کس کی معیشت اس وقت کس حالت میں تھی، اس نے جنگی تفصیلات، ایک ایک بات، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے متعلق 100% درست معلومات اکٹھی کر کے ناول لکھا تھا۔ مگر اہم جانسن کو وہ ناول اتنی ساری تحقیق شدہ اور مستند معلومات کے باوجود پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی رائے میں وہ ایک بہترین معلوماتی، علمی اور تحقیقی کتاب تو کہلا سکتی تھی، مگر ایک اچھا ناول نہیں۔ اور یہیں پر اس نے میری کتاب کا ذکر کیا تھا۔ چونکہ دونوں ناولز آگے پیچھے شائع ہوئے تھے اور دونوں کا موضوع ایک ہی تھا، کتابوں کے اس بے قرار سمندر میں گراہم جانسن نے میری کتاب کہاں دیکھ لی، میں نہیں جانتا، اور اگر سرسری نظر کتاب پر پڑ بھی گئی تو اس کی کس بات سے متاثر ہو کر اسے پڑھ بھی ڈالا، مجھے نہیں معلوم، مگر اپنے باقی آدھے کالم میں اس نے صرف میرے ناول کا ذکر کیا تھا۔ جنگوں کے پس منظر میں لکھے جانے والے ناولز میں لوگ ہتھیاروں، جنگی سازوسامان، جنگی تیاریوں اور میدان جنگ کے متعلق اتنا نہیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دور کے لوگ، جو ان ہی کی طرح کے انسان تھے، اس جنگ سے کس طرح متاثر ہوئے۔ وہ اس جنگی ماحول میں خوف و ہراس کے عالم میں کیا محسوس کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، جنگ کی تباہ کاریاں کس طرح ان پر اثر انداز ہوئیں۔
جنگوں نے ان کا کیا کیا کچھ چھین لیا، اور یہی عمر حسن کی خوبی ہے۔ وہ بموں، میزائلوں اور توپوں کی تفصیلات میں اتنا ہی گیا جتنا اس تفصیل میں کہ جن پر وہ گرائے گئے وہ کس کرب سے گزرے، انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم جھیلے، کس طرح اپنوں سے بچھڑے، محبت کرنے والوں کی جدائی کا دکھ کس طرح سہا۔ عمر حسن کے کردار زندہ انسان ہیں، چلتے پھرتے، ہماری آپ کی طرح سانس لیتے، ہنستے روتے۔ وہ ہماری طرح سوچتے ہیں، ہماری طرح محسوس کرتے ہیں۔ وہ فرضی ہونے کے باوجود، ایک انسان کا تخیل ہونے کے باوجود فرضی اور تخیلاتی نہیں لگے۔ وہ زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت، نفرت، ہمدردی، دکھ، غصہ، سارے جذبات اسی طرح پیدا ہوتے ہیں جس طرح اپنے گرد بستے انسانوں کے لیے۔ وہ روئیں گے تو پڑھنے والے کی آنکھیں بھی نم ہوں گی، وہ ہنسیں گے تو پڑھنے والے کی آنکھیں بھی مسکرائیں گی۔ عمر حسن انسانی نفسیات کا گہرا اور عمیق مشاہدہ رکھتا ہے۔ وہ لفظوں کو برتنے کا ہنر جانتا ہے۔ انگریزی حروف تہجی کے 26 لیٹرز کا سلیقے اور نزاکت کے ساتھ استعمال سے خوب آتا ہے۔ میں ایک گنجان آباد علاقے کی قبل مسیح کے زمانے کی بلڈنگ کی 7ویں منزل پر واقع اپنے بے ترتیب و بے آرام و بے آسائش اپارٹمنٹ میں اتوار کی صبح تکیے پر سر گھسائے بے خبر سو رہا تھا۔ اس بات سے قطعاً لا علم کہ باہر ایک مشہور آدمی میرے متعلق کیا کچھ لکھ چکا ہے۔ میری کتاب کا ذکر اس قلم نے کر دیا ہے کہ جو کتابوں کی کامیابی اور ناکامی پر بڑی شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ باہر میرے لیے دنیا بدل رہی تھی اور میں اندر سو رہا تھا۔ اسٹور میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا تھا، اس لیے اب کچھ گھنٹوں کی نیند لے رہا تھا، مگر صبح ہی صبح ڈاکٹر ایڈم رابرٹس نے فون کر کے مجھے جگا دیا۔ تم نے آج کا سنڈے ٹائمز دیکھا؟ میں نیند میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مجھے گراہم جانسن کے میرے طرز تحریر کی تعریف میں لکھے کچھ جملے سنا رہے تھے۔ میں عالم خواب سے یکدم ہی مکمل طور پر بیدار ہوا اور فوراً بستر سے چھلانگ مارتا ہوا اٹھا۔ خود جا کر خرید کر لاؤ اور پڑھو۔ میں ڈاکٹر رابرٹس کے مشورے پر عمل کرتا اپارٹمنٹ سے نکل ہی رہا تھا کہ آگے پیچھے میری ایڈیٹر اور پبلیشر دونوں کے مبارکباد کے فون آ گئے۔ ڈاکٹر رابرٹس ہی کی طرح وہ دونوں بھی مجھے یہ سمجھا رہے تھے کہ میں نے واقعی ہی کوئی میدان مار لیا ہے۔ سنڈے ٹائمز کے ایک بڑے اور مشہور تبصرہ نگار نے ایک نامور مصنف کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے فضول اور بکواس قرار دے کر اس کے مقابلے میں میری یعنی ایک بالکل ہی غیر معروف اور نئے مصنف کی کتاب کو سراہا تھا، اسے عمدہ اور بہترین قرار دیا تھا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی، بہت بڑے اعزاز کی۔ اپنی ایڈیٹر الزبتھ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے گراہم جانسن کو اپنی کتاب کی تعریف و ستائش پر شکریہ کہنے کے لیے بہت جھجکتے ہوئے فون کیا تو دوسری جانب اس نامور شخصیت نے بڑے پرتپاک لہجے میں مجھ سے گفتگو شروع کی اور میں نے شکریہ کہنے سے بھی پہلے بے ساختگی میں وہ جو بات کی وہ یہ تھی، آپ نے میرا ناول پڑھا ہے؟ کیا واقعی آپ نے اسے پڑھا ہے؟ ودیعہ کی بے تحاشا تعریفوں، ابا میاں، ڈاکٹر ایڈم رابرٹس، الزبتھ اولیویر اور نینسی اسمتھ کے قابل قدر ستائشی تبصروں کے باوجود پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کتاب لوگوں کو نظروں میں اہمیت نہیں پا سکتی۔ مجھے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے اس لیے کہ میں نے اسے لکھا ہے، مگر دوسروں کو اور دوسرے اسے خریدیں گے بھی کب؟ مجھے لگتا تھا اسے بس میرے وہی جاننے والے پڑھیں گے جنہیں میں نے اس کی مفت کاپیز اپنے دستخط کر کے پیش کی ہیں۔ گراہم جانسن میری بے یقینی پر ہنسے تھے۔ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ کوئی آپ کی کتاب کو پڑھے گا؟ مجھے ایسا ہی لگتا تھا۔ جو میرا سچا جواب تھا وہ میں نے کہہ دیا تھا۔ ایک بہترین ناول لکھ کر اس کے اچھے ہونے پر شک میں مبتلا ہیں، دوسری طرف ایک تجربے کار اور ذہین شخص میرے شک اور بے یقینی پر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، فور ایور ایک کلاسک ناول ہے اور آپ ایک بہت اچھے رائٹر۔ ایک طویل عرصہ کے بعد کسی رائٹر نے مجھے اس قدر متاثر کیا ہے۔
بات تو ساری یہی تھی کہ کتابوں کے اس قدر وسیع سمندر میں ایک قطرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب نظر آنا شروع ہوا تو اپنی قدر بھی پانے لگا۔ سنڈے ٹائمز میں گرائم جانسن کے تبصرے کے بعد ابتداً دوسرے تبصرہ نگار، پبلیشرز، بک سیلرز اور کئی رائٹرز میری کتاب کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی اسے جاننے لگے۔ میں مشہور ہونے لگا ہوں، بہت سے لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں۔ یہ مجھے اس روز اندازہ ہوا جب بس میں دوران سفر ایک بوڑھی جاپانی عورت میرے پاس آ گئی۔ وہ بہت دیر سے مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میں اس کی نگاہوں سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ تم عمر حسن ہو؟ وہ جاپانی لب و لہجے میں انگریزی بولی۔ میرے سر اسبات میں لانے کی دیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو امڑ آئے۔ اس نے بڑی ولہانہ گرم جوشی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حیران تھا۔ تمہارا ناول بہت اچھا ہے۔ تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ جنگ بہت بری ہوتی ہے، واقعی بہت بری۔ جو جنگ تم نے ناول میں لکھی وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھی ہے۔ جاپان پر جن بموں کے گرائے جانے کی تم نے پپیتا لکھی، ان بموں نے میرے ماں باپ، بھائی بہن، میرے پورے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ اس جنگ نے مجھ سے میرا سارا خاندان چھین لیا تھا۔ تم نے آنا کے کردار میں مجھے لکھا ہے۔ میں نے بھی اسی کی طرح اپنے ہر رشتے کے بچھڑ جانے کا دکھ سہا ہے، یہاں تک کہ مائیکل کا بھی۔ وہ امریکی فوجی تھا اور ہماری منگنی ہو گئی تھی۔ ہماری شادی ہونے والی تھی، آنا اور ٹائم کی طرح۔ اس جنگ نے مجھ سے میرا مائیکل چھین لیا۔ وہ کب، کہاں، کیسے مرا، مجھے تو کبھی یہ بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس کی لاش بھی نہ مل سکی۔ تمہارا ناول پڑھ کر پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دکھ کو میری طرح محسوس کیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت میرے ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی، ایسے جیسے اسے معلوم ہے کہ میں اس کا دکھ اسی کی طرح اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں۔ اس واقعے نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ جنہوں نے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھی، انہیں میری تحریر میں اپنی زندگیوں کے عکس نظر آئے۔ میرے کرداروں میں اپنا آپ جھانکتا نظر آیا۔ تو نوجوان نسل کے وہ افراد جنہوں نے وہ سب نہیں دیکھا تھا، انہیں میرے ناول میں دکھائی گئی سچی اور شدت والی محبت بہت پسند آئی۔ وجہ جو بھی تھی، مگر میری کتاب کے پڑھنے اور اسے چاہنے والے بڑی تیزی سے پڑھ رہے تھے۔ نقاد میرے کام کو اس زاویے سے پرکھتے اور اس کی اس انداز سے خوبیاں، خامیاں بیان کر رہے تھے جن پر خود میری نگاہ نہیں تھی۔ رات کی تنہائیوں میں ساری دنیا سے کٹ کر، بالکل تنہا، بالکل اکیلے، اپنے کمرے میں بند ہو کر جو چند کرداروں اور ان کی خوشیوں غموں کی داستان میں نے تخلیق کی تھی، اس پر مجھے داد و تحسین سے نوازنے کو ایک جہاں موجود تھا۔ کئی اخبارات و میگزین کے ادبی صفحوں کے لیے ایڈیٹرز نے مجھ سے انٹرویوز کی فرمائش کرنی شروع کر دی۔ ٹی وی پر آنے والے بک پروگرامز اور ریڈیو پر اس حوالے سے نشر ہونے والے پروگرامز میں مجھے شرکت کی دعوت دی جانے لگی۔ یہ میرے اور میری کتاب کے لیے بہت اچھی چیز تھی۔ ایکسپوژر، پبلسٹی سے تو میری کتاب اور زبردست طریقے سے بکے گی، مگر میں اس چیز سے بہت ڈرتا تھا۔ لوگ مجھ سے میرے متعلق سوالات کریں گے۔ ماں باپ، بہن بھائی، گھر، خاندان میں ان سب کے لیے جواب دوں گا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر بری طرح خوفزدہ کر رہی تھی۔ مجھے یہ شہرت و حرت نہیں چاہیے دیا، مجھے سیلیبریٹی بننے کا شوق نہیں۔ اخباروں اور ٹی وی پر مجھے نظر آنے کی کوئی حسرت نہیں۔ کیوں شوق نہیں ہے تمہیں؟ میرے ساتھ جھوٹ مت بولو۔ ایسا کون ہوگا جسے مشہور ہونا اچھا نہیں لگے گا؟ تمہیں بھی اچھا لگتا ہے، مگر تم ڈرتے ہو۔ تم کیوں ڈرتے ہو عمر؟ بدیہ فون پر مجھے سمجھا رہی تھی۔ جو اس دنیا سے جتنا ڈرتا ہے، یہ اسے اتنا ہی ڈراتی ہے۔ تم دنیا سے ڈرنا چھوڑ دو، یہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گی۔ میری بات کا یقین کرو عمر، کوئی تم سے تمہاری ذات کے بارے میں اس حد سے آگے سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا جس حد سے آگے تم اسے جانے کی اجازت نہیں دو گے۔ جو شہرت اور عزت اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے، کیوں خود ہی اس سے منہ پھیر رہے ہو؟ اور پھر واقعی میں نے کئی اخبارات اور رسائل کو
انٹرویوز دیے تھے، ریڈیو اور ٹی وی کے مختلف ادبی نوعیت کے پروگرامز میں شرکت کی تھی۔ میری زندگی میں ایک دم ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایک بالکل عام آدمی سے میں ایک بہت خاص آدمی بن گیا تھا۔ لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے۔ اتنی محبتیں، اتنی چاہتیں، کون کون سے ملک ہیں، کون کون سی شہر جہاں میرے چاہنے والے بستے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک میرے ناول کو بھلا نہیں پائیں گے۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میرے پڑھنے والے کہاں کہاں، مجھے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں۔ اتنی بے تحاشا محبتیں میں سنبھالوں کیسے؟ میں محبتوں کی اس بارش میں بھیگ رہا تھا۔ پریوں کا ایک نگر تھا جس میں پہنچا ہوا تھا اور وہاں سب مجھے چاہتے تھے۔ میں اپنے چاہنے والوں کا ایک ایک خط سنبھال کر رکھتا تھا۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں، میرے چاہنے والوں کی محبتیں تھیں۔ میں انہیں ضائع کس طرح کر سکتا تھا؟ بدیہ میری اس حرکت پر ہنسی تھی، کہتی تھی کہ میری الماریوں اور میزوں پر میرے لیے میرا اپنا سامان رکھنے کی جگہ ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے بہت سے چاہنے والے میرے پبلشر کے ذریعے براہ راست مجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے۔ کچھ جاننے والے تو اتنے جوشیلے اور جنونی تھے کہ وہ میرا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے کالج تک مجھ سے ملنے چلے آتے تھے۔ میں اپنے ایسے کسی بھی فین کا تذکرہ جان بیکم یا الزبتھ سے کرتا تو وہ دونوں مجھ سے کہتے، تم حیران اس لیے ہوتے ہو کیونکہ ابھی اپنی شہرت کا تمہیں خود ٹھیک اندازہ نہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تم کتنے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہو۔ اپنے دیس میں بھی میری شہرت پہنچ چکی تھی۔ وہاں کئی اخبارات نے میرے انٹرویوز کے لیے اور کئی مشہور صفحے اول کے پبلشنگ ہاؤس نے میری کتاب کی اشاعت کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ بدیہ انٹرویو کی بات سن کر تو نہیں، البتہ پبلشرز کی بات سن کر بہت غصے میں آ گئی تھی۔ گورو نے تعریف کر دی تو اب انہیں تمہاری قدر ہوئی۔ یہی کتاب تھی جسے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ انہیں یاد دلاؤں ہم کیسی قوم ہیں، یہ ہماری کیسی بد نصیبی ہے۔ ہم اپنی بہترین چیزوں، اپنے قابل فخر سرمایہ کو بھی اس وقت تک اچھا نہیں سمجھتے جب تک ہمارے پرانے آقا اسے اچھا قرار نہ دے دیں۔ ہمارے شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، موسیقار، مصور اس وقت تک ہمارے نظروں میں عزت اور مقام نہیں پاتے جب تک کوئی گوارا نہیں اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دے دے۔ ہمارے پاس کیا چیز اچھی ہے، یہ بھی ہمیں ابھی تک وہی بتاتے ہیں۔ لندن کے مختلف اخبارات و جرائد اور لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام وزیر انتظام اس سال برطانیہ دولت و مشترکہ کے ممالک میں شائع ہونے والی کتابوں کو سال کے اختتام پر ایوارڈز دینے کا موقع آیا تو ان لٹریری ایوارڈز میں مجھے اور فور ایور کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مجھے موسٹ پرومسنگ رائٹر، بیسٹ فکشن، بیسٹ نیو ٹیلنٹ کے علاوہ بعض لٹریری سوسائٹیز کے ذریعے سال کا بہترین مصنف تک کے ایوارڈز دیے گئے۔ میں تقریبات سے، لوگوں کے ہجوم سے ہمیشہ کتراتا تھا اور اب میں تقریبات میں بھی جا رہا تھا اور بہت سے لوگوں سے بھی مل رہا تھا۔ پہلے نامور ادیبوں، شاعروں اور مشہور لوگوں سے ابا میاں کے توسط سے ملنا ہوتا اور اب یہ سب لوگ مجھے میرے حوالے سے مل رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، خوشی ہو رہی تھی۔ رائٹنگ نے مجھے اس ٹوٹے پھوٹے خستہ اپارٹمنٹ سے نکال کر ایک بہترین رہائشی علاقے کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں پہنچا دیا تھا۔ ترقی یافتہ ممالک میں کسی رائٹر اور اس کی کتابوں کو پڑھنے والے دل و جان سے قبول کر لے تو عزت، محبت اور شہرت کے ساتھ پیسہ بھی خوب ملتا ہے اور وہ مجھے بھی بہت مل رہا تھا۔ میں نے رائٹنگ کو اپنا پروفیشن نہیں چنا تھا، اس نے مجھے چن لیا تھا۔ وہ خود میرا پروفیشن بن گئی تھی۔ بدیہ صحیح کہتی تھی، میں واقعی صرف لکھنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میری اصل یہی ہے، میں لکھنے کے علاوہ اور کچھ شاید کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلی ہی کتاب کے ذریعے میں نے خود کو اسٹیبلش کر لیا۔ اب میں اپنی رائٹنگ ہی کے ذریعے اتنا کما سکوں گا کہ بدیہ کو ایک بہت اچھی آسائشوں بھری زندگی دے سکوں، ایک خوشحال اور آسودہ زندگی۔ میں مطمئن ہو کر سوچتا، بدیہ کو وہ تمام آسائشیں جن کی اسے عادت ہے دے پانے کا احساس میرے رگوں پہ میں سکون بن کر اترتا۔
فون پر میری گھر میں بات ہوتی تو میں محسوس کرتا کہ آنٹی انکل اب مجھے اپنے داماد کی حیثیت سے قبول کرنے لگے ہیں۔ ان کے لہجے میں سرد مہری اور اجنبیت نہیں بلکہ محبت اور اطمینان جھلکتا۔ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں، اسے ایک باعزت زندگی دے سکتا ہوں۔ ودیعہ ماسٹرز مکمل کر کے کثیر الاشاعت اخبار کے ساتھ منسلک ہو چکی تھی۔ یہ 85 کی بات ہے۔ تب انٹرنیٹ جیسی سہولیات نہیں تھیں، مگر خطوط اور فون کالز کے ذریعے ہم مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ میرے لیے اس کی تعریفیں ویسی ہی تھیں، بے تحاشا اور بے انتہا۔ پتہ ہے عمر، جب کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو مجھے کیا لگتا ہے، بالکل ایسا جیسے یہ تمہاری نہیں میری تعریف ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اپنی دوستوں اور کولیگز کو یہ بتاؤں کہ یہ عمر حسن جسے تم لوگ ایک مشہور رائٹر کی حیثیت سے جانتے ہو، دیار غیر میں جس نے اپنا نام روشن کر کے تم سب کو فخر و غرور میں اس سبب مبتلا کر دیا ہے کہ وہ تمہارا ہم وطن ہے، وہ میرا کیا لگتا ہے، وہ میرا کیا ہے۔ بہت سے قابل لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے، بہت کچھ لکھتے تھے، مگر جس کے کچھ کہنے سے مجھے فرق پڑتا تھا وہ یہی لڑکی تھی۔ اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد صرف اس بے آرام اور بے آسائش اپارٹمنٹ اور سختی اور مشقت والی زندگی ہی میں مجھے نہیں ستاتی رہی تھی۔ اب جس پرآسائش اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا، جیسی آرام دہ مطمئن زندگی گزار رہا تھا، وہاں بھی ہر پل گھر اور گھر والوں کی یاد ستاتی تھی۔ کسی بہترین ہوٹل میں شاندار کھانا کھاتے مجھے اچانک ہی بوا جی کے ہاتھوں کے پراٹھے یاد آنے لگتے۔ اپنے کالج کی لائبریری یا برٹش لائبریری میں بیٹھ کر مجھے ابا میاں کی لائبریری یاد آنے لگتی۔ کسی جگہ کوئی باوقار و بارش بزرگ نظر آ جاتے تو میں مڑ مڑ کر کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہتا، ان کی شکل میں ابا میاں کی شکل کھوجتا رہتا۔ جس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں تنہا ہوتا تو ہر آسائش کی موجودگی کے باوجود بھی اپنے گھر کا رام یاد آتا رہتا، اپنے گھر کے ایک فرد کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ اب مجھے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سو اب میں کالج کے بعد کا سارا وقت لکھنے میں گزار سکتا تھا اور گزار بھی رہا تھا، صرف اتنے فرق کے ساتھ کہ اب کالج ہی کے حوالے سے میری مصروفیات پہلے کے مقابلے میں خاصی بڑھ گئی تھیں، اور یہ مصروفیات کریئیٹو رائٹنگ پر مختلف ورکشاپس اور کریئیٹو رائٹنگ سے متعلق شارٹ کورسز کی تھیں۔ میں میری حیثیت سیکھنے والے کی نہیں بلکہ سکھانے والے کی تھی۔ میں نہ صرف یہ کہ ایک پبلشڈ رائٹر بن چکا تھا بلکہ ایک کامیاب اور قد آور ناول نگار کی حیثیت بھی اختیار کر چکا تھا۔ علاوہ ازیں میرے ایڈوائزر کے ذریعے دوسرے تمام اسٹوڈنٹس کی طرح جو میری سالانہ پروگریس رپورٹ میری تعلیمی، اخلاقی اور کردار کے حوالے سے پہنچی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ انہی کے ذریعے مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں منعقد کی جانے والی ناول رائٹنگ ورکشاپس اور شارٹ کورسز جو شام کے اوقات میں ہوتے تھے، میں نو آموز اور ناتجربہ کار لکھاریوں کو بہت کچھ سکھانے اور پڑھانے کی دعوت دی گئی۔ ایک تو کام میرے ہی دلچسپی کا تھا، میرے پیشے اور شوق سے متعلق، پھر اس کا مجھے معاوضہ بھی ٹھیک ٹھاک مل رہا تھا، تو میں اتنی شاندار پیشکش سے انکار کیوں کرتا؟ لہٰذا اب سلسلہ کچھ یوں تھا کہ کالج کے اپنے اوقات کار اور اپنی مصروفیات کے بعد کا سارا وقت میں اپنے ناول کو دے رہا تھا۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں رات لکھوں اور صبح ودیعہ میرے لکھے صفحات کو پڑھ ڈالے۔ اب درمیان میں بہت سارے فاصلے حائل تھے، مگر اس کی رائے اور اس کے تبصرے کے بغیر میں لکھ نہیں سکتا تھا جب تک وہ نہ کہہ دے اچھا ہے۔ میں آگے لکھنے میں مشکل محسوس کرتا تھا اور وہ وہاں بھی میرے لکھے کو بڑھنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ اس کے لیے میں ہر اگلے 30-40 صفحات لکھ لینے کے بعد انہیں فوٹو کاپی کروا کر کراچی ودیعہ کے پاس روانہ کر دیا تھا۔ یہ ہم دونوں کی وہ حرکت تھی جسے ہم بچپن میں کہانی سننے اور سنانے والی اپنی حرکت کی طرح سب سے چھپاتے تھے۔ عمر حسن جو ایک مشہور اور معروف رائٹر تھا، اس کی یہ بچگانہ حرکت کسی کو پتہ تو نہیں چلنی چاہیے تھی۔ ودیعہ ان صفحات کو وصول کرتے ہی فوراً پڑھتی
لیتی اور پھر جلدی سے مجھے فون کر کے اپنی رائے بتاتی۔ اگر تم نہ ہو تو میں کیسے لکھوں گا؟ میں ہر بار اس کی رائے، تبصرے، تعریف اور تنقید کو سننے کے بعد کہا کرتا تھا۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی میری فکر کرتی رہتی تھی۔ کہیں ناول کو اچھے سے اچھا بنانے کی دھن میں ضرورت سے زیادہ محنت تو نہیں کر رہا۔ لکھنے میں گم ہو کر زیادہ دیر تک مت جاگا کرو عمر، اور سنو، چائے یا کافی کثرت سے پینے کے بجائے دودھ یا جوس پی لیا کرو۔ میں اس کی فکر مندی پر ہنستا تھا۔ دیا، اگر میں یہ ناول ہماری شادی کے بعد لکھتا تو کتنا مزہ آتا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ساری رات جگا کر رکھتا۔ دیا، جاؤ میرے لیے ایک کپ کافی لاؤ۔ دیا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کچھ بنا کر لاؤ۔ دیا، میں لکھتے لکھتے تھک گیا ہوں، میرے کندھے دبا دو۔ خیر، اپنے یہ سارے ارمان میں اگلے ناول میں پورے کر لوں گا، تب تک تو ہماری شادی ہو ہی چکی ہوگی۔ میں لبوں پر شرارتی تبسم لیے اسے چھیڑتا۔ تمہارا ارادہ مجھے بیوی بنانے کا ہے یا نوکرانی؟ وہ لڑنے کو تیار ہو جاتی۔ دونوں۔ مجھے اپنے لیے ایک ایسی نوکرانی چاہیے جو بغیر تنخواہ کے ساری زندگی میری خدمت کرے۔ منہ دھو رکھو، میں کوئی تمہاری خدمت و خدمت نہیں کرنے والی۔ جبکہ تم رات میں لکھتے لکھتے اٹھ کر اپنے لیے کافی بنانے جاؤ گے تو میں فرمائش کر کے ایک کپ اپنے لیے بھی تم سے بنواؤں گی۔ یعنی تم میرے ساتھ جاگا تو کرو گی، سوتے میں تو تم مجھ سے کافی کی فرمائش کرنے سے رہیں۔ چلو، یہ بھی خدمت کا ہی ایک انداز ہے۔ جب تک میں جاگا کروں گا تب تک تم بھی جاگتی رہو گی۔ میں ہنستے ہوئے پرجستہ کہتا اور پھر اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیتا، قہقہ لگا کر ہنس پڑتا۔ اس کے ساتھ ہونے والی یہ ہلکی پھلکی سی باتیں اور چھیڑ چھاڑ ہمیشہ میری ساری تھکن اتار کر مجھے لکھنے کے لیے پھر سے بالکل فریش اور متحرک کر دیا کرتی تھی۔ بدیہا کہتی تھی، میرا یہ ناول پہلے ناول سے بھی زیادہ پذیرائی حاصل کرے گا۔ میں بھی یہ بات جانتا تھا۔ اس ناول کا سبجیکٹ اور اس کا ٹریٹمنٹ دونوں پہلے ناول سے زیادہ میچیور تھے۔ جتنے عرصہ میں میرا MFA مکمل ہوا، اتنے ہی عرصہ میں میرا ناول مکمل ہوا۔ میرا دوسرا ناول لندن آتے ہی میں نے اسے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب ماسٹرز کی ڈگری کے حصول کا آخری مرحلہ آیا، میرا تھیسس ایڈوائزری کمیٹی کے سامنے منظوری یا نامنظوری کے مراحل سے گزر رہا تھا، تب میں نے ناول کے اختتامی صفحات تحریر کیے تھے۔ تھیسس والے مرحلے سے فارغ ہوتے ہی میری پاکستان روانگی تھی، جہاں میری اور بدیہا کی شادی کی تاریخ ابا میاں طے کر چکے تھے۔ اس تاریخ کا میں کتنی بے صبری، کتنے مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اتنے بہت سارے دنوں بعد میں اپنے ملک جاؤں گا۔ اپنے ناول کو بھی میں نے صرف شادی کی تاریخ سر پر آتا دیکھ کر جلدی جلدی مکمل کیا تھا، ورنہ میں ابھی اسے ختم کرنے کے چند ماہ اور لگا دیتا۔ میں نے ناول مکمل کر لیا ہے اور اب 5-6 مہینوں تک تم مجھ سے کچھ لکھنے کے لیے اصرار نہیں کرو گی۔ شروع کے چند مہینے میں صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے حفظ و متقدم کے طور پر اسے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی۔ میں جانتا تھا ادھر میں اپنے مسودے کو نظر ثانی کے بعد اپنے پبلشر کے حوالے کروں گا، ادھر وہ مجھ سے اگلا ناول شروع کرنے کا اصرار کرے گی۔ 2 سالوں میں تو تم سے یہ ناول لکھا گیا ہے۔ دوسرے رائٹرز کو دیکھو، بعض 2 سال میں 2-3 ناول تک لکھ لیتے ہیں۔ اس نے جیسے مجھے میری سست رفتاری کا احساس دلانا چاہا۔ وہ لکھ لیتے ہیں، میں نہیں لکھنا چاہتا۔ فی الحال تو میں لکھنے سے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد شروع کا وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور طرح گزار سکیں۔ مگر آئندہ بھی میں سال یا 2 سال میں صرف ایک ناول لکھا کروں گا۔ میں بھرتی کی کوئی چیز نہیں لکھنا چاہتا۔ میرا نام چل پڑا، لوگ میرا نام دیکھ کر کتابیں خریدنے لگے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محنت کرنا چھوڑ دوں۔ میری کتابیں تعداد کے لحاظ سے نہیں، معیار کے لحاظ سے قداور ہوں۔ میرے کریڈٹ پر چاہے دوسرے رائٹرز کے مقابلے میں کم کتابیں ہوں، مگر وہ ایسی ہوں کہ ان کے معیار پر کوئی دو رائے دی ہی نہ جا سکیں، انہیں بہترین کے سوا کچھ اور کہا ہی نہ جا سکے۔ ہاں بھائی، بڑے رائٹرز کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ عمر حسن جیسے بڑے رائٹر کو ایسی باتیں سوٹ کرتی ہیں۔ پتہ ہے تمہارے انٹرویوز میں اس طرح کی تمہاری باتیں پڑھ کر ابا میاں مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ یار،
یہ اپنا عمر تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، اب واپس آ کر ہمیں پہچانے گا بھی کہ نہیں۔ وہ مجھے جان بوجھ کر ستا رہی تھی۔ میں پاکستان جانے کے لیے ٹکٹ خرید چکا تھا اور آج کل شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں اپنی ہونے والی دلہن کے لیے جلدی خریداری کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ چیزیں جو میں یہاں سے لینا چاہتا تھا وہ یہاں سے لے جا رہا تھا، باقی کپڑوں اور روایتی روسی زیورات کی خریداری میری کراچی میں ودیا ہی کے ساتھ کرنے کا ارادہ تھا۔ شادی سے ہٹ کر بھی ودیا کے لیے میں نے پرفیوم، قلم، کتابیں، بہت ساری چیزیں خریدی تھیں اور اس کے ساتھ ہی سب گھر والوں کے لیے بھی بہت سے تحائف خریدے تھے۔ کراچی میں انکل، آنٹی اور ابا میاں نے شادی کی زوردار تیاریاں کر رکھی تھیں۔ میری ودیا سے فون پر جب بھی بات ہوتی تو وہ مجھے آنٹی کے ساتھ جا کر کے آئی ہوئی اپنی تازہ ترین شاپنگ کی پوری تفصیلات سناتی۔ MFA مکمل ہو جانے کے بعد ایک اور خاص واقعہ یہ تھا کہ مجھے میرے ہی کالج میں لیکچرشپ آفر ہوئی تھی۔ میں ورک شاپس اور شارٹ کورسز میں بہت اچھی کارکردگی دکھا چکا تھا۔ ایک اسٹیبلشڈ رائٹر سے اگر پروگرام کریٹیو رائٹنگ کے ڈائریکٹر ورکشاپس کانڈکٹ کرنے کو کہنے میں غلط نہیں تھے، کریٹیو رائٹنگ کے ڈین اور کالج کے پرنسپل اسے ماہ مستقل ملازمت کی پیشکش کرنے میں بھی ہرگز غلط نہیں تھے۔ میری کتابیں مجھے اتنا دے رہی تھیں کہ میں اور ودیا ایک خوشحال اور آسودہ زندگی گزار سکیں، لیکن اگر مجھے اس کے ساتھ کچھ اور اضافی میرے مطلب کا کرنے کا کام مل رہا تھا تو میں اسے انکار کیوں کرتا۔ میرے لیے لکھنا بھی خوشگوار تھا اور لکھنا سکھانا بھی۔ میں نے جاب قبول کر لی تھی مگر اسے میں جوائن واپس آ کر اگلے ٹرم سے کرنے والا تھا۔ شادی کر کے جب ودیا کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا پھر 15-20 دن ہم گھومنے پھرنے میں گزاریں گے اور اس کے بعد جب اگلا ٹرم شروع ہوگا تو میں باقاعدہ جاب جوائن کر لوں گا اور اپنے ناول کا مسودہ میں پاکستان سے واپس آتے ہی اپنے پبلشر کے حوالے کر دوں گا۔ میں اسے اپنے ساتھ پاکستان لے جا ہی اس لیے رہا تھا۔ کراچی میں شادی کی تیاریوں کے دوران میرا ارادہ اس پر نظر ثانی کرنے کا بھی تھا۔ میں بڑی باریک بینی سے اپنے مسودہ پر نظر ثانی کیا کرتا تھا۔ یہ سارا کام شادی سے پہلے ہو جائے تو اچھا ہے، بعد میں تو پھر میں ہوں گا، ودیا ہوگی اور خوابوں سے بھی حسین ہماری نئی زندگی ہوگی۔ پھر میرے لیے مسودے کی طرف دیکھنے کی فرصت نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا اور پھر ایک طرف ودیا اور دوسری طرف جان بہکم دونوں مل کر میری جان کھائیں گے، مجھے سست اور کاہل قرار دیں گے، مجھے ڈانٹ کر یاد دلائیں گے کہ میرے قائرین، میرے پڑھنے والے، میرے چاہنے والے بے شمار اور لاتعداد ہیں اور اتنے بے شمار چاہنے والوں کو بے صبری اور بے چینی سے میرے دوسرے ناول کا انتظار ہے۔ فور ایور جب بیسٹ سیلر بنا تب جان بہکم نے مجھ سے میرے دوسرے ناول کی بات کی تھی۔ میں دوسرا ناول لکھنا شروع کروں اور ظاہر ہے اسے JBM سے ہی شائع کراؤں۔ تب میں نے اسے یہ بتا کر کہ میں دوسرا ناول بھی کافی پہلے سے لکھنے میں مصروف ہوں اور تو اسے آدھے سے زیادہ لکھ بھی چکا ہوں، بے تحاشا جوش و خروش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ فوراً مجھ سے بازدید ہوا تھا کہ میں اس ناول کے لیے JBM کے پاس کانٹریکٹ سائن کر دوں۔ تب مجھے JBM والوں کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے پبلشنگ ہاؤس سے، جو JBM سے زیادہ بڑے بلکہ لندن کے نمایاں ترین پبلشرز میں شامل تھے، پرکشش پیشکش موصول ہو رہی تھی اور یہ پیشکش تو ابھی بھی موصول ہو رہی تھیں۔ میں کسی بھی نامی گرامی پبلشر کی پیشکش بہترین مراعات دیکھ کر قبول کر لیتا تو ہرگز غلط نہ ہوتا۔ ہر آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے، اگر مجھے JBM سے بہتر جگہ سے آفر آ رہی ہے تو میں کیوں انکار کروں؟ مگر جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ جب کہ کوئی مجھے جانتا تک نہیں تھا میری کتاب شائع کی، کیا یہ میرا اخلاقی ذمہ داری نہیں تھی کہ میں اپنی ہر اگلی کتاب، اگر نہیں بھی تو کم از کم دوسری کتاب ضرور وہیں سے شائع کراؤں؟ یہی سب کچھ میں نے جان بہکم سے بھی کہا تھا۔ میں نے اسے
یقین دلایا تھا کہ میں مکمل ہونے کے بعد میرا مسودہ اگر کسی پبلشر کے پاس جائے گا تو وہ صرف اور صرف وہی ہوگا، مگر اسے خطرہ تھا دوسرے پبلشر سے وہ بازید تھا کہ ایک کانٹریکٹ کے سائن ہونے پر تاکہ میری اس کی بات قانونی طور پر پکی ہو جائے۔ جان بحکم کے حد سے بڑے اصرار کے سبب مجھے کانٹریکٹ کرنا پڑا تھا جس میں 90% شقیں میری پسند کی تھیں۔ میں ایسا مصنف بن چکا تھا کہ GBM کسی بھی قیمت پر مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، اور یوں میں نے جان بحکم کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ میرا ناول JBM باکس ہی شائع کریں گے۔ پورے 2.25 سال کی جدائی کے بعد گھر والوں سے ملنا ایسا تھا کہ میں اپنی خوشی کسی طور پر چھپا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ابا میاں، بوا جی، آنٹی، انکل، میں ایک ایک کے چہرے کو گھڑی گھڑی بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں واقعی اپنوں کے بیچ پھر سے موجود ہوں یا یہ کوئی خوبصورت خواب ہے؟ اور ودیعہ، اس کے چہرے پر سے تو میرا نگاہیں ہٹانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اتنے لمبے عرصے تک دور رہنے کے بعد دوبارہ مل رہا تھا، تو ابا میاں، انکل اور آنٹی کی موجودگی کے باوجود اسے چپکے والہانہ نظروں سے دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جبکہ وہ میری اس حرکت پر مجھے تنبیہ نظروں سے گور رہی تھی۔ میں نے تو تم سے صرف اتنی خواہش کی تھی کہ ایسا بن کر آنا کہ میں تم پر فخر اور ناز کر سکوں، مگر تم تو ایسے بن گئے کہ صرف میں کیا، بہت سے لوگ تم سے تعلق پر فخر کرنے لگے ہیں۔ بہت سے پاکستانیوں کے لیے تمہارا پاکستانی ہونا قابل فخر ہو گیا ہے۔ ابا میاں نے مجھے گلے سے لگا کر والہانہ گرمجوشی سے سب سے پہلی بات یہی کہی تھی۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ میں پرتشویش نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میری تشویش کے جواب میں کہکہ لگاتے ہوئے بولے تھے۔ آنٹی اور انکل بھی مجھ سے بہت گرمجوشی سے ملے تھے۔ منگنی کے دن جیسی سرد مہری اور سپاٹ انداز کی جگہ ان دونوں کا رویہ میرے ساتھ محبت اور چاہت کا حامل تھا۔ گو درمیان میں تکلفات تو اب بھی حائل تھے۔ میں جس طرح ودیعہ اور ابا میاں سے باتیں کر رہا تھا، اس طرح بے تکلفانہ انداز میں ان دونوں سے باتیں نہ میں کر پا رہا تھا اور نہ ہی وہ دونوں مجھ سے یکدم بے تکلفی اختیار کر پا رہے تھے۔ ابا میاں کے بہت کہنے کے باوجود بھی اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا تھا، اس لیے نہیں کہ میرا بچپن کا گھر اب میرا سسرال کا گھر بننے جا رہا تھا اور وہاں ٹھہرنے میں میری دامادی آنا آڑے آ رہی تھی۔ میں وہاں صرف اس لیے نہیں ٹھہرا تھا کہ ودیعہ کو میرے ساتھ رخصت کرتے وقت آنٹی انکل اس اطمینان کو ہر طرح اپنے دل میں موجود پائیں کہ ان کا داماد ان کی بیٹی کو گھر، سکھ، چین، آسائشیں سب کچھ اپنے بل بوتے پر دینے کی پوری اہلیت رکھتا ہے۔ اسے رخصت کرتے وقت انہیں ایسا تو لگے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک خوش و خرم زندگی کی طرف ودا کر رہے ہیں۔ میں نے کرائے پر ایک رینٹڈ اپارٹمنٹ اور ایک گاڑی لے لی تھی۔ شادی میں دن کم رہ گئے تھے اور کرنے کو کام بہت تھے۔ میں روز ودیعہ کو ساتھ لے کر نکلتا اور ہم کئی گھنٹوں بازاروں میں مارے پھرتے۔ وہ اپنے آفس اور اپنے کاموں کا شور مچاتی ہی رہ جاتی اور میں اس کے شور شرابے کو نظر انداز کر کے خریداری کیے جاتا۔ عروسی لباس، دیگر ملبوسات، زیورات، ہر چیز ہم دونوں نے ساتھ مل کر پسند کی تھی۔ اپنی زندگی کے جن خوبصورت ترین لمحات کا میں نے پل پل انتظار کیا تھا، وہ لمحات بس اب آنے ہی کو تھے، اور ان لمحات کی آمد سے قبل ان تیاریوں کو بھی بہت بھرپور طرح انجوائے کر رہا تھا۔ میں اس کے آفس سے زبردستی لایا ہوں۔ وہ اس بات پر مجھ سے لڑتی جھگڑتی بھی رہتی اور ساتھ ساتھ میری پسند کی اشیاء کو پسند یا ناپسند بھی کرتی رہتی۔ ہر روز اس کا مخصوص سوال یہ بھی ضرور ہوتا تھا کہ میں نے مسودے پر نظر ثانی کا کام کتنا مکمل کر لیا۔ تم شادی کے دن بھی مجھ سے میرے مسودے ہی کی باتیں کرنا۔ جب وہ شادی کی شاپنگ سے زیادہ اہمیت اس موضوع کو دیتی اور اس پر سے ہٹتی نظر نہ آتی تو میں چڑے پن سے کہتی۔ میں مسلسل اور متواتر دن رات لگ کر لکھتے اپنے ناول کے اس حصے تک آ پہنچی تھی جب عمر حسن اور ودیعہ کمال کی مہندی کا دن آ چکا تھا۔ مہندی کی رات رنگ و نور اور خوشیوں کی بارات سعادت علی خان کے گھر میں اتر آئی تھی۔ ان کی جان سے عزیز پوتی کی شادی تھی۔ وہ جو بھی اتمام نہ کر لیتے کم تھا۔
ان کے گھر کے وسیع عریض لان میں تقریب کا پرشکوہ اہتمام تھا۔ اس تقریب کی رونقوں، سجاوٹوں اور روشنیوں کا بھرپور انداز میں ذکر کرنے کے بعد میں نے سعادت علی خان، ان کے بیٹے ڈاکٹر کمال علی خان، بہو ڈاکٹر نائلہ کمال کو خوشی کے اس موقع پر پرجذبات کا بہت مؤثر انداز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنے کے بعد اپنا سارا زور بیان ان دونوں لوگوں کی خوشیوں کا ذکر کرنے میں لگا دیا تھا، جو اپنی 16 سال کی طویل محبت کو ایک خوبصورت اور من چاہا رخ دینے والے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مائیوں کے پیلے لباس میں سر سے دوپٹہ لیے وہ بغیر میک اپ کے ہی بہت حسین لگ رہی تھی۔ باہر لان میں مہمانوں کا ایک ہجوم تھا اور وہ مہمانوں کے درمیان سے نکل کر پتہ نہیں یہاں کس طرح پہنچا تھا۔ باہر اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں آئیں بھی تو اتنا بڑا سارا گھونگھٹ نکال کے، میں تمہیں دیکھ کے بھی نہیں سکا کہ تم ان کپڑوں میں لگ کیسی رہی ہو۔ وہ بے فکری اور لاپرواہی سے کمرے کے اندر قدم رکھنے لگا۔ عمر، کوئی آ جائے گا، باہر اتنے مہمان ہیں۔ اس نے کس قدر بوکھلائے ہوئے لہجے میں اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ اسی لیے تم سے کہتا ہوں ہمارے ہاں کی فلمیں کم دیکھا کرو۔ دیکھا ان کا اثر، اس ٹون میں جائیے کوئی آ جائے گا اور ہائے اللہ کوئی دیکھ نہ لے جیسی لائنز بولنے لگی ہو۔ وہ اندر آتا شان بے نیازی سے بولا، ارے واہ مہندی، تم نے مہندی لگا لی، دکھاؤ مجھے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، بدیہا نے جھٹ اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے۔ ہرگز نہیں۔ اس کے قطعیت بھرے انکار پر عمر نے چہرے پر مصنوعی سی مایوسی اور دکھ بکھیر لیا۔ دکھا لو اکڑ، صرف ایک دن اور ہے تمہارے پاس، کل تم سے پوچھوں گا۔ تم کل مجھ سے سب کچھ پوچھ لینا، مگر اس وقت تو یہاں سے جاؤ۔ عمر پلیز۔ اس نے ملتجی سے لہجے میں اس کی بے قراریوں پر بند باندھنے کی کوشش کی۔ چلا جاؤں گا، بس ایک بات مجھے بتاؤ۔ کیا؟ اس نے خفگی بھری عجلت سے پوچھا۔ یہ کہنا سننا ختم ہوا اور وہ یہاں سے جائے تو وہ سکون کا سانس لے گی۔ آج کی رات اور کل کا دن، یہ دونوں کب گزریں گے؟ میں یہ ایک دن کیسے گزاروں؟ دیا اس کی بے چارگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ تمہاری یہ امچیور اور بچگانہ حرکتیں اگر تمہارے فینس کو پتہ چلیں تو بیچارے حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ان کا فیورٹ رائٹر جو اپنی تحریروں میں اتنا سوبر اور میچور نظر آتا ہے، حقیقت میں اس قدر بچگانہ حرکات کرتا ہے۔ پتہ چل جائے تو چل جائے، میں تو ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ تمہارے لیے میں بے وقوف بھی ہوں، بچہ بھی ہوں، پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی ہوں، اور میں تمہارے لیے ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ میں تمہارے لیے کبھی نہیں بدل سکتا دیا، میں خود کو بدلنا چاہتی ہی نہیں ہوں، اور یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے، پھر کیوں مجھ سے اپنے معاملے میں میچورٹی کی توقع رکھتی ہو؟ وہ اس کے اس من موہنے روپ کو اپنی نظروں میں سموتا بڑی وارفتگی سے بولا اور وہ بے اختیار اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ کبھی میرا ساتھ مت چھوڑنا دیا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں ایک خود غرض سی دعا ہمیشہ مانگتا ہوں دیا، مجھے میری اس خود غرضی کے لیے معاف کر دو۔ موت برحق ہے، یہ جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، پھر بھی اللہ کے حضور ایک خود غرض سی دعا بار بار مانگتا ہوں کہ وہ جب آئے تو پہلے مجھے یہ خود غرضی ہی تو ہے دیا، میری خود غرضی، سنگ دلی اور بے رحمی کہ تم سے پہلے میں مروں، تم میرے مرنے کا غم سہو مگر میں تمہارا نہیں۔ میں نے کبھی تمہارے لیے کچھ برا نہیں سوچا دیا، مگر یہ ایک بری بات ہے جو میں سوچتا ہوں، جس کی میں بار بار دعا مانگتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیوں ایسی اداس کر دینے والی باتیں کر گیا تھا۔ خوشی کے ان لمحوں میں شوق اور شرارتی موڈ سے وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا، حد و درجہ سنجیدہ اور ودیعہ کمال۔ وہ بے ساختہ درمیان میں حائل چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج کے دن اس خوشی کے موقع پر مرنے مرانے کی باتیں، اتنی بری باتیں کر کے خود بھی ڈپریس ہو رہے ہو اور مجھے بھی اداس کر رہے ہو؟
बदिया की आंखों में फैलती उदासी और दुख देखकर वो अपनी बेख्तियाराना बातों पर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ और फिर फौरन ही अपने कुछ देर पहले वाले चौचाल मूड में वापस आ गया। अच्छा, अगर तुम मुझे अपनी मेहंदी नहीं दिखा रही तो कम अज़ कम ये दुपट्टा ही ओढ़ कर दिखा दो। पहले बेड पर इसके रूसी लिबास का सुर्ख रंग का हसीन और ज़रोतार दुपट्टा रखा था। शायद मैं उमर के यहाँ आने से पहले वो कमरे में छुपी खुद को इस दुपट्टे से सजाए अपना रूप आईने में देख रही थी। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो दूल्हा मियाँ यहाँ मौजूद हैं। बाहर सब जगह ढूंढ पड़ रही है कि मेहमान खुसूसी कहाँ तशरीफ़ ले गए। ये छापा बदिया की किसी कज़न या सहेली ने मारा होता तो खैर थी, मगर यहाँ तो आने वाली शख्सियत अब्बा मियाँ की थी। वो इसे तलाश करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, इसकी इसे उम्मीद नहीं थी। बदिया की शादी की खुशी में वो अपनी सारी बीमारियों और कमज़ोरियों को भुलाए बड़े चाको चौबंद और मुतहर्रिक सारे घर में घूमते और तकरीब के इंतज़ामात करते फिर रहे थे। जी अब्बा मियाँ, वो जी मैं, वो करता। वो कसियाने अंदाज में सर खुजाता इन्हें अपनी यहाँ मौजूदगी की वजूहात से आगाह कर रहा था। वो मुस्कुराहट सबद करते इसकी बुकलाहट का मज़ा ले रहे थे और बदिया सर झुकाकर ज़ेर लब मुस्कुराती इस सूरत हाल से ख़त उठा रही थी।